بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، میرا سوال پروگرام کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی۔ آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع پر۔ اس سے پہلے ہم نے معاشرتی چند ایک مسائل پہ گفتگو کی ہے جن میں خصوصی طور پہ معاشرے کے ان مسائل پہ ہم نے بات کی ہے جن کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، ازدواجی زندگی کے ساتھ ہے، اور اسی سے متعلق ایک اہم موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ جادو، جنات، عملیات، تعویذات، ان چیزوں کا انسانی زندگی پہ کیا اثر ہے، گھریلو زندگی پہ کیا اثر ہے، ازدواجی زندگی پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کیا کچھ پھیل رہا ہے، اس موضوع پہ آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو مہمان ہوں گے محترم جناب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب، جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے، اور ٹیلی فون کال پہ آج ہمیں جوائن کریں گے محترم حافظ حماد صاحب، جو مذہبی سکالر ہیں لاہور سے، اور کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے حافظ مولانا عبدالرحمن روفی صاحب، جن کا تعلق جامعہ بن نوریہ کراچی کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم اپنے پروگرام میں آگے چلنے سے پہلے جادو، جنات، عملیات، تعویذات، یہ لوگ جنہوں نے اس طرح کے کاموں کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے یا جن کی وجہ سے معاشرہ ایک عجیب کسی کیفیت کا شکار ہے، اور لوگ جن کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں مگر وہ مسیحا کے روپ میں شیطان ہوتے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ بہت سارے عاملین ایسے ہیں جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے کہ ہم قرآن و سنت سے عمل کر کے قرآن و سنت سے عامل بنے ہیں اور علاج کرتے ہیں، مگر پس پردہ کچھ اور حقائق ہوتے ہیں۔ الا ماشاءاللہ شاید ہزار میں کوئی ایک آدھ ایسا ہو جو بہتر علاج بھی کرتا ہو، دم بھی کرتا ہو۔ ان دم کرنے والوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، ان عاملین کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم چند ایک چیزوں کے مناظر آپ کو دکھائیں گے کہ معاشرے میں کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کس طرح کے تعویذات کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے معزز مہمان محترم جناب احسان الہی ظہیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کیا، میں آپ کو مشکور ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ تو حافظ صاحب، ہم دیکھتے ہیں ایک 2-4 منٹ کی ایک ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ اس دوران میں آپ کے تبصرے کا محتاج رہوں گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ جی۔ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ہم اس آنے والے اشتہار میں دکھائیں گے۔ صحیح۔ میں کنٹرول میں بیٹھے اپنے جو احباب ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ عملیات، جادو وغیرہ کے حوالے سے جو چند ایک تصاویر ہیں ان کے پاس دیکھتے جائیں۔ جان گے وہ مان گے۔ نیچے آپ اگر اس کی تفصیلی وہ پڑھیں، شوہر آپ کے قدموں میں اور محبوب آپ کے قدموں میں، ہم یہ علاج کرتے ہیں، ہم وہ علاج کرتے ہیں، اس چیز پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، انہوں نے لکھا ہے ہم دعویٰ نہیں کرتے، دعا کرتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ ہی تو ہے۔ ایک انسان اشتہار بازی کر رہا ہے، باقاعدہ اشتہار لگا رہا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، آؤ مجھ سے دعا کرواؤ۔ تو یہ تو سلف صالحین کا طریقہ ہی نہیں رہا ہے، بلکہ سلف صالحین کا طریقہ کار کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب کوئی شخص یہ کہتا کہ میرے لیے دعا کر دیں، یہ ایک عجیب چیز، صرف ایک فون کال پہ استخارہ، استخارے کے والے سے بھی بعد میں انشاءاللہ اس کو اپنا موضوع بنائیں گے۔ باقاعدہ من پسند شادی، میاں بیوی کی رنجش، اولاد کا نہ ہونا، یعنی یہ ساری چیزیں اب سمٹ کے تعویذات میں آ گئی ہیں۔ جی جی، اس کو بھی یعنی وہ جو شرعی امور تھے ان کو بھی انہوں نے اس میں داخل کر دیا ہے۔ حضرت جی، ایک چیز اور جو یہ تعویذات آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں یہ قرآنی آیات نہیں ہیں، کچھ عجیب چیز، اب یہ جانور بنے ہوئے جنات وغیرہ کے شیاطین کے نام لکھے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ شیاطین سے مدد لینے کے لیے یہ ان کے 10 نگر بنتے ہیں اولاً،
اور کچھ تعویذات ہوتے ہیں جن کا تعلق 100% شرک کے ساتھ ہوتا ہے، جس طرح یہ ابھی علی علیہ السلام لکھا ہے، علیہ السلام خاصہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ، بلکہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی جو اس میں وہ ان سے باقاعدہ مدد مانگی جاتی ہے، ان سے یہ عبد القادر شیء للہ اور اس طرح کے الفاظ، لا الہ الا اللہ عبد القادر شیء للہ، یعنی اب لا الہ الا اللہ کے بعد تو محمد رسول اللہ ہونا چاہیے. ہاں جی بالکل. یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ دیکھتے ہیں، یہ ان کی بھی توہین ہے. ہاں جی. یہ پیر سید جلال بادشاہ روٹھے محبوب آپ کے قدموں میں، یہ بھی تعویذات اور یہ تو یہودی یعنی وہ جو نشان ہے باقاعدہ، یہ سٹار جو ہے، یہ جو سٹار ہے، تو پھر اس کے باوجود وہ تو اصل میں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ان کے ذریعے وہ شیاطین کو خوش کرتے ہیں جی، تاکہ شیاطین خوش ہو کے ہماری مدد کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو وہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. تو یہ کالا جادو، اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ سر عام یہ کھل کے لکھا جاتا ہے کہ یہ جادو ہے اور کالا جادو ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں اور ہم بڑا بہترین کالا جادو کر لیتے ہیں. اور لوگوں کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے کہ جادو جس کی حرمت کے اندر جس کے کفر ہونے میں شک ہی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو جاتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے اس بات کا، اور وہ جادوگروں کو اور جادو کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اس کے باوجود جاتے ہیں. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ دیکھیں کہ وال چیکنگ ہماری آپ چیک کریں، ہمارے لوگوں کے نفسیات چیک کریں، تو ان نفسیات کے اوپر بھی یہی چیزیں چھائی ہوئی ہوتی ہیں. اصل میں مجموعی طور پر صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ یعنی چونکہ دین کے علم سے دوری ہے، دین سے ناواقفیت ہے، تو ہر شعبے میں ہی فساد پیدا ہو چکا ہے. جی اب صاحب ہم اپنے اس اصل موضوع کی طرف اب آتے ہیں اور اپنے بات کا آغاز بالکل ابتدا سے کرتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے جادو، جنات، عملیات، ان چیزوں کا اثر انسان کی ذاتی زندگی پہ، ازدواجی زندگی پہ، گھریلو زندگی پہ کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ جادو کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں کہ جادو ہے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جادو یہ علوم میں سے ایک علم ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم نافع ہوتا ہے یعنی نفع بخش علم، اور ایک علم ضار ہوتا ہے، ضرر رساں، نقصان دینے والا علم. تو جادو جو ہے بنیادی طور پر ایک ضرر رساں علم ہے، اور یہ بطور آزمائش اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے. جس طرح کہ خیر و شر موجود ہے دنیا کے اندر، بہت ساری چیزیں ہیں، شر ہیں لیکن موجود ہیں، اور ان کو پیدا اللہ نے ہی کیا ہے. شیطان بذات خود دیکھ لیں، ایک سب سے بڑا جو شر ہے شیطان ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی آزمائش کی جائے. تو لوگوں کو اس کو پیدا کرنے کے باوجود اللہ نے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ وہ اس کی طرف جائیں. اسی طرح یہ علم بھی، اس کو بھی تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہیں. خالق ہر چیز کے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن یہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش اور ان کے لیے ایک امتحان ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے جب روکا ہے کہ ادھر نہیں جانا تو لوگ رکتے ہیں یا نہیں رکتے. تو یہ آزمائش اور امتحان ہے لوگوں کے لیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت. اللہ رب العزت نے دو فرشتے باقاعدہ بابل کے اندر، بابل شہر کے اندر وہ نازل کیے، ہاروت اور ماروت جن کے نام تھے، اور ان کو اللہ رب العزت نے جادو کا علم سکھا دیا، دے دیا، اور آزمائش کے طور پر ان کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگ وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اس پہ آزمائش بھی کہہ سکتے ہیں، اور تعلیم کے لیے بھی، لوگوں کی تعلیم کے لیے بھی، کہ انہیں جادو کا توڑ سکھانے کے لیے بنیادی طور پہ انہیں آپ کہہ سکتے ہیں بالکل جادو کا توڑ. لیکن جو قرآن کریم کی آیت میں بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جادو کا علم تھا جو ضرر رساں چیز ہے، جو ممنوع اور حرام اور کفر کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے جب بھی وہ کوئی ان سے سیکھنے کے لیے کہتا کہ ہمیں یہ سکھاؤ، تو ان کو بتاتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی حکمت یہ تھی کہ لوگوں پر اتمام حجت کر دیا جائے کہ جادو کفر ہے، کہ وہ فرشتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کسی بھی آج بھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو کہ متخصص اسپیشلسٹ جب تک اس چیز کے بارے میں اپنی رائے نہ دیں، لوگ مانتے نہیں ہیں.
تو اللہ رب العزت نے اس کے جو اسپیشلسٹ تھے وہ بھیج دیے کہ باقاعدہ طور پر ان کے پاس موجود تھا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا ان کو کیا پتہ جادو ہے ہی کیا. مثال کے طور پر ایک شخص کو جادو کا علم نہیں ہے اور وہ جب جادو پر تبصرہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جادو درست نہیں ہے, تو سننے والا کہہ سکتا ہے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, اس کو کون سا جادو کا علم آتا ہے, تو یہ کیسے تبصرہ کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کو وہ علم دیا تاکہ لوگوں کے اوپر یہ اتمام حجت ہو کہ یہ لوگ جانتے ہیں اس کی حقیقت کو, ان کے پاس یہ چیز موجود ہے, پھر اس کے باوجود وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کفر ہے. تو یہ بنیادی حکمت تھی کہ اس کے جو اسپیشلسٹ تھے باقاعدہ ان کو یعنی باقاعدہ علم دے کر یہ بتا دیا گیا, اتمام حجت کیا گیا کہ یہ کفر ہے, اس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں. تو وہ کہتے تھے جب کوئی شخص ان سے سیکھنے کے لیے آتا تو وہ کہتے کہ یہ تم نہ سیکھو, یہ تو کفر ہے. ایک کال ریسیو کر لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال چال ہے سر آپ کے؟ جی اللہ کا کرم ہے. کون اور کہاں سے؟ جی سر حاجی اصغر بات کر رہا ہوں. جی حاجی صاحب, حاجی اصغر صاحب کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے سر. کیا کہنا چاہیں گے ہمارے پروگرام کے حوالے سے؟ آپ ماشاءاللہ ہمارے ہر پروگرام میں کال کرتے ہیں. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آج کل پچھلے دن میں ARY پہ پروگرام دیکھ رہا تھا سر. جی ایک بوڑھا آدمی ہے سر. جی سر بوڑھا آدمی ہے, اس کو کلمہ طیبہ نہیں آتی تھی بالکل. کلمہ وہ کہتا ہے کہ کلمہ سے یہ, ان کلمہ سے کیا کرو گے, کیا لوگ ان سے. ان کے میں دیکھ رہا تھا ان کا پروگرام, یقین مانے خریدیں بڑھ رہی تھی, ان عورتوں کے کپڑے اتار کے اور ان کی یعنی کہ بے حرمتی کی جا رہی تھی. مسلمان صرف اللہ پہ بھروسہ ہے, صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. یقین مانیے اگر سچے دل سے مسلمان اللہ سے مانگے تو اس کے ہاتھ اٹھائے ہوئے اس دعا کو اللہ پاک رد نہیں کرتا. بے شک مسلمان یہ کہاں کے مسلمان ہے سر, یہ مسلمان ہی مسلمان کو نوچ کے کھا رہا ہے. اور یہ جو کالے جادو والے ہیں, یہ کالے جادو یقین مانیے ان سے کلمہ طیبہ نہیں آتی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. ان کو قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کو قرآن پاک کی صورتیں نہیں آتی. یہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں. بہت اچھا حاجی اصغر صاحب, میں آپ کی رائے سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. جو کالا جادو کرتا ہے اس کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے, اس کا صورتوں کے ساتھ, اس کا کلمہ طیبہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ سر اس کا کلمہ یہ سر یہ ساری گمراہی ہے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سر یہ کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. انشاءاللہ ہم آپ کی بات پہ تبصرہ کرتے ہیں. یہ حاجی اصغر صاحب ہیں اور ہمارے بڑے مستقل ناظرین میں سے ہیں جو ہمارا ہر پروگرام الحمدللہ بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور ہر پروگرام میں کال کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں حاجی اصغر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا. اور ایک سب سے بڑی بات کالرز کی جو ہوتی ہے کہ موضوع کی مناسبت سے بات کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ موضوع کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, کالر فون کر کے کچھ اپنی اور آراء پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے پروگرام کا موضوع نہیں ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. ایک چیز جو جادو کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے, یہ جادو کس حد تک انسان کی زندگی پہ اثر انداز ہے, بلکہ اس سے پہلے یہ بتائیں کہ جادو کرنے والے کی شرعی حیثیت کیا ہے, جادو سیکھنے والے کی, جادو کرنے والے کی, جادو کروانے والے کی, ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جادو بذات خود جادو جو ہے اس کے بارے میں یہ ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو فرشتے جن کو اللہ رب العزت نے بطور امتحان اور آزمائش بھیجا تھا, وہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. تو یہ واضح ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے. تو جادو جو ہے یہ ایک جادو سیکھنا یہ کفریہ عمل ہے, یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. یہ ان امور میں سے ہے جن کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے. نواقض اسلام یعنی اسلام کو توڑ دینے والے, اسلام کو ختم کر دینے والے امور, جیسا کہ وضو توڑ دینے والے, وضو ختم کر دینے والے کچھ کام ہیں, کچھ چیزیں ہیں. اسی طرح اسلام بھی انسان کا ختم ہو جاتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد. تو ان میں سے ایک چیز جادو بھی ہے. تو یہ صرف کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے, اور ہلاک کرنے والا جو 7 الموبقات ہیں ان میں سے ہے. اور
اس کے علاوہ یہ ہے کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. مطلب قرآن مجید کی اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. جی ٹھیک ہے کہ جو جادو لوگ سیکھتے تھے اس کا بنیادی وجہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کی کہ وہ میاں اور بیوی میں تفریق پیدا کرنے کے لیے، زوجین میں تفریق پیدا کرنے کے لیے سیکھا کرتے تھے، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا زیادہ تر استعمال اسی مقصد کے لیے ہے. جی یہ اگلا مرحلہ ہے ہمارا، ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. تو اس سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ جادو جو ہے وہ کفریہ عمل ہے، جادو سیکھنا کفر ہے اور جادو کرنا کفر ہے، اور جادوگر کی سزا شریعت کے اندر قتل رکھی گئی ہے. جادوگر کو قتل کیا جائے گا. وہ جادوگر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. یہ جادوگر کی سزا. تو اب یہ ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ واقعی اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جادو کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پر اپنی حیت کے اعتبار سے. ایک جادو وہ ہے جس کو سحر تخیل کہا جاتا ہے، یعنی وہ جادو جو انسان کے تخیل پر، اس کی سوچ پر اور اس کی نظر پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کو آپ نظر بندی بھی کہہ سکتے ہیں. جی یہ کہہ لیں آپ نظر بندی، کہ وہ در حقیقت وہ اس سے چیزوں کی ماہیت تبدیل نہیں ہوتی لیکن تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت لاہور سے حافظ حماد صاحب کال پہ موجود ہیں، ان کی کال لے لیتے ہیں اور بعد میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حافظ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم ہے حافظ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ سن رہے ہوں گے کہ ہمارے پروگرام کا آج کا عنوان ہے جادو، جنات، عملیات، تعویذات اور ان چیزوں کے اثرات انسانی زندگی پہ، خصوصاً ازدواجی زندگی پر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جادو، جنات، عملیات انسانی زندگی پہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو عملیات ہیں، اس کا پہلا اور بنیادی ہدف ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کی یا اللہ کے مخلوق کی ازدواجی زندگی کو متاثر کیا جائے. جی. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ. جی. کہ وہ جو سیکھتے بین المرء وزوج، وہ جو سیکھتے تھے ہاروت اور ماروت، یہ جادو اور سکھاتے تھے، ان کا بنیادی ہدف تھا کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کے درمیان تفرقہ پیدا کیا جائے. جی. یہ علم شیطان کا پھیلایا ہوا، اس کا بنیادی ہدف بھی یہ تھا. جی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان یبعث السرایا، وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے. جی. اور وہ لشکروں کو صبح بھیجتا ہے اور پھر شام کو ان سے رپورٹ لیتا ہے. لمبی حدیث ہے. تو اس میں وہ یہ پوچھتا ہے تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا. تو جو باقی جو میں چوری کر کے آیا اسے کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. کوئی اور کوئی کام کر کے آتا ہے اسے کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا. جی. ایک اٹھتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کو لڑا کے آیا ہوں. جی. تو وہ کہتا ہے کہ تو نے جو ہے نا صحیح کام کیا. صحیح. وہ اٹھتا ہے اور نہ مانتا، انہوں نے کہا تو ہے یہ. جی. فیدنی ہے. وہ اٹھتا ہے اور اس کو گلے لگا لیتا. صحیح. تو یعنی یہ دونوں واقعات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ شیطان کا بنیادی ہدف یہ ہے جی کہ میاں بیوی کی زندگی کے اندر تفرقہ پیدا کر دیا جائے. جی ہاں بالکل. اب سوال یہ ہے کہ یہ شیطان کو اس سحر کے علم کی بنیاد پر جو قرآن نے کہا اور جو حدیث نے کہا اپنے شیاطین بھیج کر یہ تفرقہ پیدا کرنے کا اس کا فائدہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی معاشرے میں خاندان جو ہے وہ اکائی ہوتا ہے. جی ہاں. تو جس معاشرے کی بنیادی اکائی وہ تباہ ہو جائے گی جی تو یہ سمجھ لیں کہ اکائی سے جو ہے خاندان سے معاشرے بنتے ہیں. جی ہاں. شہر محلے آباد ہوتے ہیں. جی ہاں. تو جب وہ شہر محلے اور وہ معاشرے ان کی بنیادی اکائی کے نظام کو وہ تباہ کر دے گا جی تو وہ معاشرہ خود بخود اس کے ہاتھ میں آ جائے گا. بے شک.
اور ازدواجیات کو تباہ کرنے کے لیے قرآن نے سحر کا پہلا مقصد یہ بتایا کہ یہ ازدواجیات کو تباہ کرنے آتا ہے. جی ہاں بالکل. اور اس کے اندر دوسرا جو سبب ہے کہ یہ جو ازدواجیات کو تباہ کرنے کے لیے اس ہتھ کنڈے کو کیوں لوگ استعمال کرتے ہیں. جی بنیادی طور پر یہ حسد کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہونے لگتا ہے اور ہماری خواتین میں حسد زیادہ ہوتا ہے. جی کسی کے گھر میں اولاد زیادہ ہے, کسی کے گھر میں خوشحالی زیادہ ہے. میری بیٹی کا اپنے خاوند سے اتنا سلوک اچھا نہیں ہے اور جو میرا بیٹا جو ہے وہ میری بہو پہ مرتا جاتا ہے. جی اچھا, اب عورتوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہو پاتی اور ان کی ضعیف الاعتقادی, جی ان کی کج ذہنی اور ان کی وہ حسد کی بیماری جاگ اٹھتی ہے. جب یہ سب کچھ جاگ اٹھتا ہے تو اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے وہ غور و خوض شروع کرتی ہیں. جی ہاں. اس کے لیے جادو, کہانت, یہ تعویذ, یہ سارے سلسلے, شیطان ان کو یہ رستہ دکھاتا ہے کہ یہ ایسے رستے ہیں جو آپ کے لیے شارٹ کٹ کے ساتھ آپ کے مطلوبہ نتائج آپ کو دے سکتے ہیں. جی یہ بنیاد ہے اور یہ سبب ہے کہ حسد اور دوسرا شیطان کا معاشروں کو تباہ کرنے کا مقصد. حافظ صاحب ایک معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ رہی ہے. آج کل جادو, جنات اور عملیات کے علاج کے لیے اور بہت سارے دعووں کے ساتھ ہر گلی محلے میں ایک عامل موجود ہے جس نے مختلف دعوے کیے ہوئے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں اور تمام رنجشیں دور ہوں گی اور بندشیں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے رکے ہوئے کام چالو ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں یا یہ کوئی ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ آپ 4 جملے بولے ہیں, بندشیں دور ہو جائیں گی, رنجشیں دور ہو جائیں گی, محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا, سارے کام سیدھے ہو جائیں گے, اور اس کے ساتھ میں بھی عرض کرتا ہوں رزق کے رستے کھل جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا, بیٹی کا رشتہ ہو جائے گا. یہ میں نے جو شروع میں عرض کیا نا, یہ بنیادی طور پر وہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کا طریقہ ہے. جی اور یہ وہ خواہشات ہیں جو میری ہیں, مجھے نہیں پتا میرے نصیب میں موجود ہیں. جی یہ ہمارے ان جذبات کو اور ہماری ان کمزوریوں کو کیش کرنے کے لیے دکانداری کا ایک طریقہ ہے. جی اب رہا یہ مسئلہ کہ مسائل موجود ہیں, جنوں کے مسائل بھی موجود ہیں, تو جادو بھی موجود ہے. تو جادو کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ علاج فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی جو ہے وہ براہ راست رب العالمین کی نگرانی میں ہے. آپ کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا اللہ کی مرضی کے بغیر. لیکن آپ کو جادو ہوا, وہ کیوں ہوا؟ امت کے لیے سبق تھا کہ یہ ایک بیماری ہے, یہ اور بیماری موجود ہے, اور اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پہ آپ کے بال ہیں ان پر جادو ہے. صحیح حدیث میں موجود ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں, محبتین کو پڑھتے جاتے ہیں اور پھونکتے جاتے ہیں, اور وہ دلیں کھلتی جاتی ہیں. اب ہم یہ جادو کے مسئلے تک کب آئیں گے؟ مسئلہ کیا ہے کہ اسلام نے اس جادو اور اس طرح کی ساری آفات سے بچنے کے لیے اتنا کچھ سکھا دیا ہے اور اتنی زیادہ چیزیں بتا دی ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو وہ جادو کے ہم قریب نہیں پھٹکیں گے. صبح شام کے اذکار بتا دیے, سوتے وقت کے اذکار بتا دیے, بیت الخلاء میں یہ جنات ہوتے ہیں وہاں جانے کی حفاظتی تدبیر کے طور پر دعا سکھا دی. جب یہ سارا کچھ موجود ہوگا تو آپ کو جادو جنات نہیں ہوں گے. جب اگر جادو جنات ہو جائیں گے تو اس کے لیے علماء اور رقیہ شرعی, ہمارے پروگرام کا مقصد تھوڑا ہے رقیہ تو شرعیہ جو شرعی دم ہے وہ بتائے. دم کوئی حرج نہیں ہے, کرنا جائز ہے, لیکن اس دم کے لیے کسی ایک مخصوص بندے کا دکان بنا کے بیٹھنا جائز نہیں ہے. وہ دم میں اپنی بیوی کو, بچوں کو کر سکتا ہوں, آپ اپنے گھر والوں کو کر سکتے ہیں. تو یہ عامل جو بیٹھے ہیں جگہ جگہ پہ اور یہ مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ پہلی تو بات ہے, یہ جہالت ہے. اور دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ یہ وہی عمل ہے جو ہاروت ماروت نے شروع کیا تھا. قرآن کہتا ہے لوگوں کے پاس آتے تھے اور وہ ان کے ساتھ اپنی
جادو کا عمل اور سحر کا عمل استعمال کرتے تھے. قریشیوں کے ہاں اس مسئلے میں کہانت چلتی تھی جو نجومی ہوتے ہیں. ہمارے بھی یہاں فٹ پاتھ پر لاہور کے اسٹیشن پر آپ کو بہت سارے مل جائیں گے. تو یہ جادو اور یہ کہانت ان دوروں کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. صحیح حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ جو کسی کاہن کو ہاتھ دکھاتا ہے یا کسی ایسے شخص کے پاس جاتا ہے من اتى رافا او کاہنا فقد اشرک، جو کسی عراف یا کاہن کے پاس جاتا ہے تو وہ تو شرک کرتا ہے. اور جو تعویذ دیتے ہیں یہ عاملین، ان کے بارے میں بھی آپ نے فرما دیا من علق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ کو بھی منع کر دیا. تو یہ جادو اور عامل جو ہیں یہی سارا کچھ دے رہے ہیں. اور یہ جتنے طریقے استعمال کر رہے ہیں، بعض لوگ جادو کے لیے یہ جادو کو ہی طریقہ استعمال کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے لیے جادو استعمال نہیں کیا. جادو کے لیے وہ مدتیں پڑھی ہیں، اذکار بے شک یہ تو باقاعدہ طور پر اگر پہلی تو بات ہے یہ طے ہی نہیں ہوتا کہ جادو مریض کو ہے یا نہیں ہے. تو یہ خود ہی فیصلہ کرتے ہیں اور پھر مریض کو اس طرف لے جاتے ہیں. مریض نہیں ہوتا تو اس کو مریض بنا بھی دیتے ہیں. بالکل بنا دیتے ہیں. اور وقت تھوڑا ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے عملیات کے نام پر. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. حافظ صاحب نے مختصر وقت میں بہت قیمتی باتیں کی ہیں اور یہ ساری باتیں تفصیل طلب ہیں. جس طرح حافظ صاحب نے ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی کہ من اتی علی کہان فقط اشرک، کہ جو کسی کاہن کے پاس آیا، یہ غیب کی باتیں بتانے والے، جادو وغیرہ کے معاملات کرنے والے. یہ حدیث دو طرح سے مروی ہے، دو انداز میں. ایک ہے من اتی کاہنا لم تقبل له صلاة، من اتی کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاة 40 یوما، کہ جو شخص کاہن یا عراف کے پاس آئے تو اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی. ایک یہ ہے. اور دوسری حدیث کے الفاظ یا دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ من اتی کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور پھر اس کی بات کی تصدیق بھی کرے تو اس شخص نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اب سب یہاں پہ یعنی قرآن کا انکار کر دیا. یہاں ایک چیز ہے کہ جو ہمارے ہر گلی محلے میں بیٹھے ہوئے عاملین ہیں، جس طرح حافظ حماد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بہت سارے دکاندار ہیں، کیا ان میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے، یعنی جادو کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے، جادو کا توڑ بھی ان کے پاس نہیں ہے، جادو انہوں نے سیکھا بھی نہیں ہے، صرف ایک دکان کھولی ہے. جس طرح بہت سارے پاکستان میں اور بھی مثال کے طور پہ حکیم ہوتے ہیں. اصل میں یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی شخص جان نہیں سکتا کہ یہ حقیقت ہے بھی، یہ جھوٹ ہے. بالکل صحیح. کوئی بھی شخص اس کا دعویٰ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اس کی طرف آتا ہوں. مثال کے طور پر بہت سارے پاکستان میں حکیم ہیں جو حکمت کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، چند جڑی بوٹیاں ادھر ادھر سے لا کے کوٹ کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے عاملین ہیں جو جادو، سحر، کالا جادو اس کے الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں. تو کیا وہ بھی جادوگر کی تعریف میں آئیں گے؟ یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے کہ کیا وہ جادوگر کی تعریف میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جادوگر وہی ہے جو جادو کرے یا جادو کا علم سیکھے اس کو کرنے کے لیے. تو جو شخص کرتا نہیں ہے وہ جھوٹا تو ہے، جادوگر نہیں ہے. لیکن ایک اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک ہے جادوگر اور ایک ہے کاہن. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. کاہن وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے. عراف یا کاہن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مستقبل کی خبریں، غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے. تمہاری فلاں چیز گم گئی ہے، فلاں جگہ پر موجود ہے، یا تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، آئندہ ہفتہ ایسا گزرے گا، یہ امور. یہ کاہن ہے. اور جادوگر وہ ہے جو لوگوں کی وہ جو کہتا ہے کہ میں تقدیر بدلوں گا. تو یہ شخص اللہ کی جو صفت قدرت ہے یا صفت اللہ کا قادر ہونا ہے اس میں منازعات کرتا ہے اللہ کے ساتھ. ایک کال سن لیں اگر آپ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر، میں گزارش کر رہا ہوں سر. جی عاجز صاحب آپ نے جلدی بات ختم کیجیے گا. سر بات یہ ہے کہ جو پیر صاحب آتے ہیں اور جو قوالی کا پروگرام ہوتا ہے وہ لوگ ناچتے ہیں، سر اس پہ ذرا تھوڑی سی بات ذرا ضرور کیجیے گا. ہمارے علاقے میں اگر آج کے پروگرام میں ممکن ہوا تو ہم ضرور بات کریں گے، اگر نہ ہو سکا تو انشاءاللہ اس پہ ہم مستقل پروگرام کریں گے. آپ کے ساتھ وعدہ ہے یہ.
अच्छा सर, ये ना पीर साहब आते हैं ना, तो यहाँ लोग उनके हाथ भी चाटते हैं और चूमते हैं और उनके पाँव भी चूमते हैं और चाटते हैं। और दूसरी बात ये है सर कि यहाँ वो कव्वाली होती है, वो लोग नाच रहे होते हैं बड़े तरीके से और घूम घूम के नाच रहे होते हैं सर। मैं तो वो प्रोग्राम देख के बड़ा परेशान होता हूँ कि ये लोग किस तरह नाच लेते हैं और पीर साहब के हाथ किस तरह चाटते हैं, बकायदा उस पीर साहब को सजदा भी करते हैं। हाजी साहब जरूर इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, वो जरूर बात करेंगे इस पे इंशाल्लाह। हाजी असगर साहब के अपने जज्बात, अल्लाह ताला इनको ज़ाय खैर नसीब फरमाए। हाजी साहब अगर सुन रहे हैं तो हमारे पास प्रोग्राम में चूंकि बहुत सारे कॉलर और होते हैं, कॉलर्स का जो टाइम होता है तो बहुत मुख्तसर होता है, इसलिए कोशिश किया करें कि मुख्तसर और जामे बात किया करें। जो आपने जिस बात की तरफ निशानदेही की है, इंशाल्लाह इस पे अगर आज हम बात कर सके तो करेंगे, ना कर सके तो इंशाल्लाह इस पे हम मुस्तकिल पूरा प्रोग्राम करेंगे। आप बात जारी रखें। जी, काहिन तो मैं गुजारिश कर रहा था कि एक जादूगर होता है, एक काहिन। आपका सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो सिर्फ दावा करते हैं लेकिन हकीकत में उनके पास कुछ नहीं है जी, तो क्या ये भी जादूगरों की वो कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जो शख्स जादूगर है नहीं और कहता है कि मैं जादूगर हूँ, तो इसका जुर्म तो बहुत बड़ा है कि ये अपने आप को एक यानी काफिर के साथ तशबीह दे रहा है, लेकिन हम उसको ये नहीं कह सकते कि ये जादूगर है। जी वो जादूगर उसमें लेकिन एक चीज़ उनमें लोगों में है, माजरत के साथ, एक चीज़ है कि उनमें बहुत सारे ऐसे हैं, खासकर जो नई नई दुकानें खुली हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं कि उनका ये दावा नहीं है कि हम जादूगर हैं, और उनका दावा ये नहीं है कि हमने जादू सीखा हुआ है। वो लोगों को कहते हैं कि हम जादू का इलाज करते हैं कुरान और सुन्नत से। ये तो इंतहाई घटिया दावा है ना। देखें आप, ये करता ही वो शख्स है जो जादूगर होता है। उमूमन ये ऐसा होता है, यानी जो कहते हैं ना कि मैं जादूगर हूँ, जो ये बात कहता है, अपने आप को जादूगर ऐलान कहता है, तो ये शख्स पक्की बात है शैतान का चेला है। तो ये वाकईतन जादूगर होता है। और जादूगर का माना क्या है, ये इस पे भी बात करते हैं हम। तो मैं गुजारिश कर रहा था, तो काहिन जो है वो है जो मुस्तकबिल की खबरें बताने, और जादूगर वो है जो लोगों की तकदीर बदलने का इरादा रखता है जी, जो समझता है कि मैं लोगों की तकदीर बदल सकता हूँ। वो जिस तरह आपने शुरू में इश्तिहारात वगैरह भी दिखाए हैं कि वो महबूब आपके कदमों में और फलां ये सारा, तो वो दरअसल ये दावा करता है कि जिस तरह अल्लाह कादिर है मैं भी कादिर हूँ। हाँ बिल्कुल, तो वलियाज़ु बिल्लाह। तो ये चीज़ जो है ना ये ख़तरनाक है। तो जो अक्सरियत दुकानदारों की आप बात कर रहे हैं, तो अक्सरियत वाक़ईतन ऐसे लोग हैं जो ये नहीं कहते कि हम जादूगर हैं। वो उनका कहना ये है कि हम दुआएं करते हैं, जिस तरह आपने कुछ इश्तिहारात में भी दिखाया, वो कहते हैं हम दुआ करते हैं अल्लाह से। वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद पैसे कमाना है, पैसे कमाना जी। और इस वक्त जो है वो पैसे की दौड़ लगी हुई है। हर शख्स की बस ख्वाहिश है किसी तरह हलाल हराम जिस तरह भी हो पैसा मिल जाए, जमा हो जाए। तो बहुत सारे लोग ऐसे, अभी वक्तन फ़वक्तन मीडिया पे ऐसे लोग आते रहते, पकड़े जाते रहते हैं। कुछ ही अरसा कबल एक शख्स पकड़ा गया है, एक बाबा। तो वो बाबा जो है वो उसको जब पकड़ा गया तो वो लड़कियों को नंगे करके तो तालाब में नहलवाता था और उनके जिस्म पर हाथ पैर। हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत तफसीली वो। तो जब उसको पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि भाई तुम कुछ कर सकते हो, क्या कर सकते हो तुम? तो उसने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते जी, हम तो दुआ करते हैं। और बल्कि उसको शायद कलमा वगैरह पूछा तो कलमा हाजी असगर साहब इसी चीज की तरफ बता रहे थे आरवाई के प्रोग्राम में, उसी बाबे को लाया गया। बिल्कुल एक कॉल रिसीव कर लेंगे। हाँ जी ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कॉल ड्रॉप हो गई जी, बात जारी रखें। तो ये जो लोग हैं, ये सबसे पहली बात ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये हुकूमत की बुनियादी तरीन जिम्मेदारियों में से है। हमारे यहाँ मुसीबत ये है, हम कहते हैं फलाही रियासत, तो वो फलाही रियासत हमारे नज़दीक फलाह है ही और चीज़ जी। हम लोगों ने इस वक्त फलाह जो है वो और चीज़ को बना लिया है। हम समझते हैं रोड का काम होना चाहिए, बिजली का काम होना चाहिए, यानी सारा A to Z हमारा मादियत पर जो हमारा वो, हमने अपना दीन और ईमान जो है वो सरमायादाराना निज़ाम को बना लिया है और मादियत परस्ती को बना लिया। तो हमारे लिए कुल फलाह जो है वो ये है कि हम ये मादियत के काम कर लें। अब सब यहाँ पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा इसी बात को यहीं से जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहता हूँ। हमारी बात चल रही थी जादू, जिन्नात, तावीज़ात, अमलियात, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन आज हम ले रहे हैं जादू जिन्नात को। और हमारे साथ एहसान अल्लाह ज़हीर साहब बात कर रहे थे, मज़हबी स्कॉलर हैं। बात हमारी चल रही थी कि
کاہن کے اور عراف جو غیب کی خبریں دینے کے دعوے دار ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز جو جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین تک پہنچانا میں بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی عاملین پائے جاتے ہیں ان کے پاس آنے والا ہر بندہ پہلے مریض ہو یا نہ ہو مریض بن کے ضرور جاتا ہے. اور مجھے آج تک کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا کہ کسی عامل نے اس کو کہا ہو کہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں جب بنیادی مقصد ہی دکانداری ہے، پیسہ کمانا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی کو وہ اپنا گاہک، ان کا تو گاہک ہوتا ہے نا، تو گاہک کو واپس وہ نہیں موڑیں گے. وہ تو اگر کسی کو نہ بھی ہوگا. پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم جس طرح پہلے بات کر رہے تھے، ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں ان کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. یعنی نہ ان کے پاس جادو ہوتا ہے، نہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، تو وہ تو بس صرف ایسے لوگوں کو الو بنا رہے ہوتے ہیں. میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ قرآن مجید میں تاثیر تو اللہ نے رکھی ہے. کوئی شک قرآن مجید میں تاثیر ہے. وہ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دم کرتے ہیں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. اکثر جو ہے یہی تو مسئلہ ہے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اکثر 99 آپ کہہ دیں 9% لوگ جو ہیں، جو عامل لوگ ہیں، یہ قرآن پڑھ کے دم نہیں کرتے. یہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو جنتر منتر جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس میں بھی دو ان کو قرآن بھی نہیں آتا ہوتا. میں سمجھتا ہوں اس میں بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو جس طرح بنگالی بابے ہیں اور عامل بابا ہے اور فلانا ہے، اور آج کل بہت سارے مدارس سے فارغ علماء اور بہت سارے مکاتب فکر، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں پائے جانے والے تقریباً تمام مکاتب فکر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ، کہ لوگوں نے اس طرح کے کام وغیرہ شروع کر دیا. بہت سارے مدارس کے فارغ طلباء جو علماء ہیں انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، اور بہت سارے مدارس کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہے. دیکھیں دراصل قرآن کے ذریعے دم کیا جاتا ہے. اصل میں اس میں کچھ لوگوں نے اجتہاد کیا، جن لوگوں کی آپ جس کیٹیگری کی آپ بات کر رہے ہیں نا، کہ لوگ دراصل حقیقت میں وہ اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، دین سیکھے ہوئے ہیں، دین پڑھے ہوئے ہیں، علماء ہیں. تو انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے دم کا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے دم اور ایک ہے جادو. یہ الگ الگ چیزیں ہیں دو. دم جو ہے اصل کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے وہ جائز ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. دم یعنی کروایا جا سکتا ہے. کسی شخص کو اگر کوئی مسئلہ ہو وہ دم کروا سکتا ہے. اگرچہ بہتر اور افضل اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 70,000 لوگ حساب کتاب کے بغیر جنت میں جائیں گے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ نہ تو دم کسی سے طلب کرتے ہیں، کہ یہ نہیں کہتے مجھے دم کر دو، اور نہ ہی وہ اپنے جسم کو، پہلے زمانے میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا علاج کا، داغتے تھے، لوہا گرم کر کے مثلا لگاتے تھے، تو زخم جو ٹھیک نہیں ہوتا تھا اس کو وہ پھر داغتے تھے. تو نہ وہ داغتے ہیں جسم کو، ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ بدفالی لیتے ہیں. نحوست کہتے ہیں کہ بھئی نحوست پڑ گئی، فلاں کی نحوست پڑ گئی، نہ یہ کہتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں بغیر حساب کے، تو گویا اس میں دم طلب کرنے سے، اس سے بھی گویا آپ اجتناب کریں تو یہ افضل ہے آپ کے لیے. لیکن دم کروایا جا سکتا ہے بہرحال، اور انسان بذات خود بھی کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا کرتے تھے، خود دم کیا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دم کرتے تھے، دونوں ہاتھ جمع کر کے معوذتین پڑھ کے اور ان میں پھونک کے، تو پورے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھیرتے تھے. اور جب نبی علیہ السلام اپنی وفات کے قریب تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام میں کمزوری دیکھی، تو کہ اب وہ مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے، تو انہوں نے پھر یعنی پڑھ کے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر پھونک کے، تو اس طریقے سے جو ہاتھ پھیرے ان کے جسم پر، تو دم کیا جا سکتا ہے. بات ہم کر رہے تھے ان لوگوں کی جو مدارس سے پڑھ کے تو وہ بیٹھے ہیں دم کرنے کی. اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقاعدہ طور پر ایسا ایک شخص بیٹھ جائے کہ میں دم کرنے بیٹھا ہوں اور لوگوں کا علاج کرنے بیٹھا ہوں، اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہاں جی، اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ اس میں دو چیزیں بنیادی طور پر سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اصل کے اعتبار سے چونکہ دم جائز ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس میں جو خرابیاں ہوتی ہیں بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ یہ ایک غلط راستہ کھولتا ہے. یعنی اگرچہ کچھ لوگ، مثال کے طور پر کوئی اچھا شخص ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، صحیح کام بھی کر رہا ہے، تو اس کے نام پر بہت سے غلط لوگ بیٹھ جائیں گے، مارکیٹ میں آ جائیں گے. ہاں جی، مارکیٹ میں آ جائیں گے، تو یہ ایک دکانداری بن جائے گی. یہ ایک بنیادی مسئلہ پہلا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے اس میں کہ اس میں بے پردگی، بے حیائی اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھے سے اچھے بھی یعنی ہیں لوگ، یعنی من رحم ربی، نادر قسم کے، آپ کہیں کہ
1% لوگ ہوں گے یا اس سے بھی کم جو اس چیز کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ آنے والے جو ان کے مطلب خواتین ہیں مثال کے طور پر ان سے کہیں کہ پردہ کرو جی، ورنہ ایسا نہیں. کال لے لیتے ہیں. ہاں جی لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی کون اور کہاں سے؟ فون کرنا تھا. یہ میں گجر خان سے صدیق بول رہا. جی صدیق صاحب کیا فرمائیں گے پروگرام کے عنوان کی مناسبت سے؟ اگر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مفتی جی وہ دم کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو میں ان کے پاس گیا تھا تو انہوں نے ایک پرابلم بتائی تھی. جی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ پہ کوئی جادو کا جو ہے نا وہ اثر ہے. جی تو آیا ان کے پاس دم وغیرہ کرا سکتے ہیں, تعویذ وغیرہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں دم کرانے میں جس طرح ابھی حضرت صاحب کہہ رہے تھے کہ دم کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے, خود بھی دم کر سکتے ہیں. جادو کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے. معوذتین آخری 2 صورتیں قرآن مجید کی, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, یہ 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کریں, پانی کے اوپر دم کر کے بے شک پی لیں. لیکن ایسے لوگ جن لوگوں نے دکانداری کھولی ہوئی ہے اور جو لوگ لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور ہر صحت مند بندے کو بھی مریض بنا کر بھیجتے ہیں, ان کے پاس جانے سے اجتناب کریں. بہت شکریہ. جی اچھا, تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس میں بنیادی جو خرابیاں میں بتا رہا ہوں کہ اصل کے اعتبار سے یہ لوگوں نے, یعنی وہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء کرام ہیں لیکن وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں, باقاعدہ وہ بیٹھے ہیں, تو انہوں نے بنیادی طور پہ اجتہاد کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی امراض میں سے ایک مرض ہے. تو جس طرح ڈاکٹر باقاعدہ طور پر بیٹھے ہیں اس کے لیے, تو ہم بھی بیٹھے ہیں. اور اس کے لیے دوسرا جواز وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اگر نہ کریں گے درست طریقے سے. ہمارے ساتھ اس وقت ایک کالر موجود ہیں مولانا عبدالرحمن روفی صاحب جامعہ بنوریا کراچی سے, ان کے ساتھ بات کر لیتے اور اپنی بات کو یہیں سے ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے جادو, جنات, عملیات, تعویذات اور ان کے اثرات انسان کی ذاتی اور ازدواجی زندگی پہ. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ جادو, جنات, عملیات, تعویذات انسان کی ازدواجی زندگی پہ کس حد تک اثر انداز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک وضاحت کر دوں کہ میرا نام عبید الرحمان ہے, عبد الرحمان نہیں ہے. معذرت. اچھا, اب میں اپنی گزارشات کو چند نمبر وائز بیان کرتا ہوں. جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جادو یہ قرآن مجید کے اندر اس کو کفر قرار دیا گیا ہے. جی سورۃ البقرہ کے اندر اللہ کا ارشاد ہے وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, کہ شیطان اور جنات نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. بے شک. تو قرآن نے جادو کو کفر قرار دیا ہے, اور حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, مسلم کی روایت ہے, اتقوا الموبقات السبع, 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو, ان میں سے ایک جادو بھی ہے. صحیح. اور دوسری ابن حبان کی روایت میں آتا ہے لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بالسحر, کہ جو شراب نوشی کا عادی ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا, اور جو جادو کی ما فوق الفطرت اور حد سے زیادہ تاثیر کا قائل ہو اور اس کے نقصان کو سمجھتا ہو, تو ایسا شخص بھی عقیدے کی خرابی کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو جادو کفر ہے اور یہ ہلاکت خیز چیز ہے. پہلی میری گزارش تو یہ ہے. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ قرآن و حدیث اور تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جادو نے سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا ہے, ایک تو حق کی آواز کو کیا ہے, اور دوسرے نمبر پر ازدواجی تعلقات کو کیا ہے. جی جادوگروں کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ حق کی آواز کو دبایا جائے, اور یہ تاریخ کے شروع سے ہی ایسی کوششیں جادوگروں کی رہی ہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی زندہ مثال موجود ہے. لبید بن عاصم جو یہودیوں کا عالم تھا, جی, اور مشرکین مکہ بھی ان کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کے لیے اس سے مشورہ کیا, تو اس نے کہا کہ مجھے جادو میں بھی مہارت ہے. چنانچہ اس نے جادو کیا, اور سورۃ الفلق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے جادو کو بتایا کہ وہ من شر النفاثات فی العقد, جی, کہ اس کی وہ بیٹیاں کہ جو گروہوں کے اندر پھونک مارتی تھی, اور حق کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نبوت کو روکنے کی کوشش کی گئی. جی تو سب سے زیادہ جو جادوگروں نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہے وہ حق کی آواز کو. اور دوسرے نمبر پر قرآن و سنت اور تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ جادوگروں کی نظر ازدواجی تعلقات کی خرابی پر رہی ہے. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلقات جب صحیح ہوں گے
خاندان کے تعلقات آپس میں باہمی الفت اور محبت پر قائم ہوں گے تو معاشرے کے اندر الفت اور محبت کی ہوائیں چلیں گی. اور جب خاندان کے اندر سے ازدواجی تعلقات کے اندر سے پیار اور محبت نکل جائے گا اور اس کے بجائے نفرت، عداوت اور بغض پیدا ہوگا تو اس کے اثرات معاشرے پر بھی پڑیں گے. قرآن مجید سورۃ البقرہ ہی جو آیت ہے اور اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابل کے اندر دو ہاروت اور ماروت کو بھیجا تھا لوگوں کی امتحان لینے کے لیے اور جادو ان کو سکھایا تھا. تو وہ جب زمین پر آئے اور لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آئے تو یہ جادو سیکھنے کے لیے کیوں آتے تھے اور ان کے ارد گرد جادو سیکھنے والوں کا رش کیوں لگا رہتا تھا؟ قرآن مجید کے یہ الفاظ ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ کہ جادو سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جائے اور میاں بیوی کے درمیان محبت کو ختم کیا جائے اور محبت کو نفرت اور عداوت کے اندر تبدیل کیا جائے. اسی ضمن میں یہ بھی عرض کروں گا، مسلم شریف کی ایک روایت بھی میں یہاں کوٹ کروں گا، کیونکہ یہ جادو شیطان اور جنات کی طرف سے ہوتا ہے تو شیطان اور جن کی سب سے بڑی جنات کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جائے اور محبت کو کاٹا جائے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے اپنے تخت کو سمندر کے اوپر بچھا رکھا ہے. ان ابلیس وضع عرشہ علی الماء، وہ روزانہ اپنے کارندوں کو مختلف جگہوں پر بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور آپ کو وہ سب کی کارگزاریاں سنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں مسلم شریف کے اندر، جس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، سب سے بڑا فتنہ پیدا کر کے آتا ہے وہ سب سے زیادہ اس اپنے سردار اور ابلیس کا قرب حاصل کرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کے قریب ہوتا ہے. چنانچہ شیطان چھوٹے چھوٹے آ کر اپنی رپورٹیں دیتے میں نے قتل کروا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کر دیا، کوئی وہ کر دیا. تو ساروں کے جواب میں ابلیس کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا. یہاں تک کہ ایک چھوٹے قد کا لنگڑا شیطان پیچھے سے اٹھ کر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے آج جادو کروایا اور جادو کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی. اور حدیث کی الفاظ ما فرقت حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ کہ میں نے جادو کے ذریعے سے اور اپنے کرتوتوں کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی. تو حدیث کی الفاظ ہے کہ وہ ابلیس اپنے عرش سے نیچے اترتا ہے فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، اور اس کو اپنے قریب کرتا ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے فَيَلْتَذِفُهُ، اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتے ہیں نعم انت، تو اچھا ہے. تو حدیث اور قرآن اور تاریخ کے مطابق سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگروں کی سب سے بڑی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کی جائے. تو ہمارے جو پروگرام کا آج جو عنوان ہے کہ کیا اس کے اثرات ازدواجی زندگی پر ہوتے یا نہیں ہوتے، تو بالکل ہوتے ہیں. اور حق کی آواز کو دبانے کے بعد جادوگروں کا سب سے بڑا ٹارگٹ ازدواجی تعلقات رہے ہیں اور ازدواجی محبت اور الفت رہی ہے. میری دوسری مولانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ لوگوں کے اوپر جادو کرواتے ہیں، جادو کروانے والے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، گھروں میں پھوٹ ڈالتے ہیں اور ان کے کاروبار کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کامیابیوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے جادو کروانے والا، جادو کرنے والا، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آج ہی میں ابھی تھوڑی سی اسٹڈی کر رہا تھا اس ٹاپک کی، تو میری نظر سے ایک حدیث غالباً ابن حبان ہی نے نقل کیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ سَحَرَ وَمَنْ سُحِرَ لَهُ، جس نے جادو کیا اس کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کے لیے جادو کیا گیا، جس نے جادو کروایا اس کو بھی ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو جادو کے اندر اگر کفری الفاظ استعمال کیے گئے تو وہ تو بے شک کفر ہے، اور اگر کفریہ کلمات استعمال نہیں کیے گئے، محمل قسم کے کلمات استعمال کیے گئے ہیں تو وہ کفر نہیں ہوگا لیکن کبیرہ گناہ کے زمرے میں آئے گا. لیکن عام طور پر جادو کے اندر کفریہ اعمال کا ارتکاب کیا جاتا ہے، کفریہ حرکات کا ارتکاب کیا جاتا ہے اور کفریہ اقوال کا ارتکاب کیا جاتا ہے. آپ کے سوال کا جواب دینے کے بعد میں ذرا دو تین گزارشات اگر آپ کی اجازت ہو تو کرنا چاہتا ہوں. تیسری میری گزارش یہ ہے کہ میں آگے چلتا ہوں کہ تیسری جو بات نمبر پر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جادو واقعتاً یقینی ہوا بھی ہے یا نہیں. اگر کسی فیملی کے بارے میں، فیملی کا اپنے بارے میں یہ ذہن بن گیا، شوہر کا بن گیا یا بیوی کا بن گیا کہ ان پر جادو ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے انہیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں تعلقات کی خرابی کا سبب ان کے غلط رویے تو نہیں بن گئے ہیں اور غلط رویوں کی وجہ سے تعلقات کے اندر کوئی اس طرح کی خرابی تو نہیں پیدا ہو رہی ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی رویے صحیح ہوں اور اچانک ایک قسم کی روٹین کے اندر چینجنگ آ گئی ہو اور محبت نفرت کے اندر تبدیل ہو گئی ہو اور کوئی ظاہری سبب نظر نہ آ رہا ہو، تو پھر ہم وہاں کہیں گے کہ واقعتاً جادو ہوا ہے.
اگلی بات میں اس ضمن میں یہ بھی کہوں گا کہ جادو کی بعض لوگ حد سے زیادہ تاثیر کو مانتے ہیں اور حد سے زیادہ جادو کو مؤثر مانتے ہیں. قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ جادوگر اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور دوسری جگہ پر میں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ کہ جادوگر جہاں سے بھی آ جائے جیسا بھی جادو لے کر آئے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک جادو اپنا اثر نہیں کر سکتا ہے. اور حدیث میں بھی ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ کہ پوری دنیا جمع ہو جائے کسی کو نقصان پہنچانے پر پوری دنیا کے جادوگر جمع ہو جائے نقصان پہنچانے پر کسی کو جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا جادو کا اور جب اللہ کی مرضی ہوگی تو تبھی اس کا اثر ہوگا. میں آخر کے اندر تھوڑا سا جادو کا علاج بھی بتا دوں. جی فرمائیں. اور جادو کا علاج میرے خیال میں 3 چیزوں کے اندر ہے. جی کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جادو عام طور پر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جنات کی طرف سے ہوتا ہے. تو قرآن مجید کے اندر 14ویں پارے کی ایک آیت کے اندر اس کا علاج بھی بتایا گیا ہے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. عام طور پر جادو ایسے لوگوں پر ہوتا ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا اور تو جن کی زندگی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اندر گزر رہی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر شیطان اور جنات کا کنٹرول بڑی جلدی چل جاتا ہے اور ان کا داؤ بڑی جلدی ایسے لوگوں پر اثر انداز ہو جاتا ہے. تو جادو اگر کسی پر ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اسے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور فرائض کے باقی گناہوں سے نفرت کرنی چاہیے. اور دوسرا جو سب سے مؤثر علاج ہے وہ ہے توکل علی اللہ, اللہ کی ذات پر بھروسہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد ہے کہ اگر ہمارا اللہ پر توکل اور بھروسہ مضبوط نہ ہوتا تو بہت سارے لوگ ہمیں ایسی ایزائیں پہنچاتے کہ جن کی وجہ سے بعض دفعہ ہماری حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی. اور علاج کے اندر تیسرے نمبر پر میں یہ عرض کروں گا کہ سورۃ فلق اور بلکہ تینوں سورۃ الفلق ہو گئی, سورۃ الناس ہو گئی اور سورۃ الاخلاص کی تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے علاج کے لیے نازل فرمائی ہیں. اور یہاں پر مجھے ایک حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو موطا امام مالک کے میں نے موطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا ہے اور بڑے پیارے کلمات ہیں. میں آخر میں اس کو بھی کوڈ کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین اور اس سے بھی فائدہ حاصل کریں. حضرت کعب احبار رحمہ اللہ جو ایک جلیل الصحابی ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ مسلمان ہوئے اور یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا لیکن انہوں نے اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قبول کیا. امام مالک اپنی موطا میں ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے, ان کا ایک ارشاد نقل کیا ہے. وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی یہود حمارا. میں ایک دعا پڑھتا ہوں, کچھ کلمات پڑھتا ہوں, اگر وہ میں کلمات نہ پڑھوں تو یہودی اپنے جادوگری کی وجہ سے مجھے گدھا بناتے. اللہ اکبر. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ذات کی تو بہت بڑی ذات ہے اور اللہ کے کلمات تامہ کی میں پناہ مانگتا ہوں. کلمات تامہ سے مراد اللہ کی صفات ہیں, وہ کلمات تامہ کے جن کا مقابلہ نہ کوئی فاسق کر سکتا ہے اور نہ کوئی نیک آدمی کر سکتا ہے. اور اسماء اللہ الحسنى اور اللہ کے اسماء الحسنى کی میں پناہ مانگتا ہوں جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا. من شر ما خلق وزرع وبرأ, ان تمام مخلوقات سے جن کو اللہ نے پیدا کیا اور زمین کے اندر پھیلایا. تو جادوگری کے 3 علاج ہیں. جزاک اللہ مولانا, آپ نے بہت تھوڑے وقت میں بہت ساری معلومات دی ہیں اور ہماری خواہش تھی کہ مزید آپ کی باتیں ہم سنتے رہیں اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں, لیکن یہاں ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہونے والا ہے, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی بات شاید ادھوری رہ گئی ہے. ہم اپنے اسٹوڈیو مہمان کی طرف آتے ہیں اور اختتامی کلمات صرف 1 منٹ کے لیے. آپ ماشاءاللہ اچھی باتیں بیان کی ہیں مولانا عبید الرحمن صاحب نے, انہوں نے نام کی بھی تصحیح کی اپنی. خلاصہ کلام جو ہے وہ اس میں بنیادی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان اگر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھے اور وہ دعائیں جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائی ہیں اگر ان کا انسان اہتمام کرے تو یہ نوبت آتی ہی نہیں ہے کہ انسان پر جادو ہو. یہاں ایک اہم بات ہے بہت ہی یعنی سمجھنے والی, وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے اگر یہ بات تھی دعائیں پڑھنے سے انسان پر جادو کا اثر نہیں ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام پر کیسے ہو گیا؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور ناس نازل بعد میں ہوئی ہیں, علاج بعد میں نازل ہوا, پہلے بیماری آ گئی.
تو جب وہ نازل ہو چکی ہیں تو اب اگر کوئی شخص باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہ پڑھتا ہے اور اذکار کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اور میں مولانا عبید الرحمن صاحب کا، حافظ حماد صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ناظرین محترم، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آئندہ پروگرام بھی اسی موضوع کے اوپر جاری رکھیں، اور آئندہ پروگرام میں ہم آپ کو بہت سارے جادو کے وہ علاج بتائیں، اور اس کے علاوہ جو گھروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے، بہت سارے لوگ نفسیاتی مریض ہیں اور خود کو سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ کر دیا، کسی نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اور بہت سارے عاملین ہیں جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اسی عنوان پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔